السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 17ویں پارے کے کوئز کے آنسرز کے ساتھ ہم آج حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن 1 to 3 آیات سورت الانبیاء سے لیا گیا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ غفلت میں مطلب کہ فکر نہیں ہے نا، دنیا کی دلچسپیوں میں محو ہیں اور اسی اس کی غفلت ہے دنیا کی۔ دنیا والے اپنی زندگی میں پریشانیوں میں، آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہ توبہ کرتے ہیں، نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کے بعد، موت کے فوراً بعد ان کا محاسبہ شروع ہو جائے گا، کفار فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہوئے کہیں گے نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے۔ اور موت کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوگا، اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ زندگی کے یہ حساب کے تمام مرحلے انسان کے بہت قریب ہیں۔ اور اس کو تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ لوگ اس کو دور خیال کرتے ہیں جبکہ ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں دو انگلیوں کی طرح بیچے گئے ہیں، اور ان کے رب کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ استماع کا مطلب ہوتا ہے خوب غور و فکر سے سننا، لیکن اس کو سنتے ہی بہت مشکل سے ہیں، یعنی اس میں کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو غفلت اور اس کے ساتھ انسان کی کھیل تماشا، یہ ہے وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نصیحت آتی ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کرتا ہے بلکہ آخرت کی نجات کے حوالے سے بھی ہر روحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن ان کے دل سرگوشی میں ہیں، وہ غافل ہیں۔ اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا کہ یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا اور کیا ہے، تو اس لیے تم جادو کو نہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے جادو پر عمل نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس مقام پر بڑی ہی ایک انٹرنیشنل ریالٹی، ایک یونیورسل ٹروتھ کی طرف رہنمائی کر دی کہ انسان اپنے علوم و فنون میں، سائنس میں، آرٹ میں، بڑی بڑی ڈگری کے حصول میں، بہت بڑے بڑے کاروبار، بزنس جمانے کے حصول میں، ایسی کوئی چیز ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں آج کے دور کے انسان میں جو انہیں اللہ کی طرف جوڑے یا آخرت کی یاد دلائے، یا ان کو دنیا کی بے ثباتی کی طرف رہنمائی کرے، اس کو آخرت کی فکر کی طرف لے کر جائے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کے ذریعے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ نصیحت حاصل کرو کیونکہ حساب تمہارا بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں انہوں نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ساروں کے ان کے قول نقل کر دیے کہ انہوں نے کہا کہ رسول جو ہے وہ تمہارے جیسا انسان ہے، تو اس لیے اس کو تو کچھ ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، اس کو کوئی فہم آتے ہیں، اس کے کوئی دماغ میں کوئی خلل ہے، یہ کوئی ایسا شاعر ہے یا کوئی یہ مجنون ہے یا کوئی دیوانہ ہے۔ یعنی کہ ٹرولنگ نے، جسے آج ہم انٹرنیٹ کے دور میں، آج کے دور میں جس کو آپ نے ناپسند کرنا ہے، اس کی نیگیٹو رپورٹنگ کرنی ہے اور اس کے خلاف ٹرول کرنا ہے، اس کی ہر بات کو نیگیٹو کلرنگ دے کر ہائی لائٹ کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی وہ کرتے تھے۔ تو جو ایک قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو اس دور کے لوگوں کے، تو پرانے مشرکین کی اللہ تعالیٰ نے عقائد، ان کی باتیں نقل کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں جو آج اس دور میں لوگ کر رہے تھے وہ آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو ایموشنز چینج نہیں ہوتے، اگرچہ اس کی فارمز چینج ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے جو تمہارے پاس ہے اور اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، بھائی تمہارے اپنے ایموشنل سٹیٹس کا، تمہاری اپنی پریشانیوں کا، اپنے حادثوں کا، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ تم ان کو کیوں نہیں سمجھتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور کتنی بستیاں ہم نے توڑ کر رکھ دیں جو ظالم تھیں اور ان کے بعد نئے لوگ پیدا کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس چیز سے بالکل کوئی، نہ میں سے کسی کے سامنے جواب طلبی ہے، جواب دینا ہے، اور مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میری عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ جب تم اللہ کو ناراض کرو گے اور اپنی غلط عادتوں پر چلو گے تو ان کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا، ان کے نام و نشان مٹا دوں گا، ان کو اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کی ہم نے کمریں توڑ دیں، جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، جن کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اور ان کے لیے دوبارہ کوئی نام لیوا بھی پیدا نہیں ہوا۔
اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ایسے مقامات پیدا کیے، ان بستیوں کی ہلاکتوں کے بعد کوئی اور بستی ان بستیوں میں نہیں بسی۔ تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر تو نہیں کہ انسان بھاگ سکتا نا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھاگو نہیں، اب انہی محفلوں میں، انہی گھروں میں جاؤ جہاں پہ تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، ان مجلسوں میں واپس جاؤ جہاں پہ اب تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری وہی شان اور اکرام ہوگا کہ نوکر چاکر ہاتھ باندھے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نہیں، اپنی انہی جگہوں پہ جاؤ جن سے اب تمہیں وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ تو جب ان کو ظالموں کو عذاب ہوتا ہے تو پھر وہ یہی کہتے ہیں یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہ ایک وقت آتا ہے کہ گناہوں کا وہ اعتراف کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ اعتراف اب اس وقت ان کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیجا تو اس وقت انہوں نے چیخ چلا کر کہا ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے، اور یہی کہتے کہتے وہ ان کی زندگی کا شعلہ بجھ گیا اور کٹے ہوئے بجھے ہوئے بنا دیا۔ حسیداً خامدین، ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم نے ان کو کٹے ہوئے بجھے ہوئے بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے انتظار نہ کریں کہ اللہ کی پکڑ آئے تو عمل کریں، کیونکہ جب پکڑ کا عذاب کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ جی، تو اگلی بات جو اگلی آیت کریمہ ہے ہماری، وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی میں کوسچن نمبر 2 میں ہی آتا ہے کہ جب یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں تو باطل اس حق کی ضرب سے کچلا جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، اس کا دماغ کچلا جاتا ہے، پھر اچانک وہ مٹنے والا ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے اس وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ایک برحق اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ کھیل نہیں چل رہا اس دنیا میں۔ سیریس لو اس بات کو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے اور باطل کے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے حق کو واضح کرنے کے لیے، اس کو سربلند کرنے کے لیے حق کی ضرب کاری لگائے گا تو اس کو باطل کو نیست و نابود کر دے گا۔ اب یہ بات اس نیکی، اس قرآن پاک کے اس اصول کو آپ فیلڈ سٹڈی کر کے، آپ مختلف واقعات کو پڑھ کے، آپ ورلڈ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو قرآن کا یہ اصول 100% سچ ہوتا نظر آئے گا کہ آخر میں سچ کی ہی فتح ہے۔ جتنا مرضی باطل پھل پھول جائے، آخر میں سچ کی ہی فتح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطل بڑھتا بڑی تیزی سے ہے لیکن اسی ہی تیزی سے مٹ جاتا ہے، اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو باطل کے اوپر فوقیت اور غلبہ نصیب کیا ہے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اور وہ سب لوگ جو اس کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، رات اور دن کو تسبیح کرتے ہیں اور وقفہ نہیں کرتے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی دینے کی صفت کسی اور کی ہے اس پورے سلسلہ کائنات میں؟ کون ہے جو کہ ایک بے جان وجود کو زندگی بخشتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ 2 معبود ہوتے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 2 لوگ ایک ہی انتظام کو چلا رہے ہوں اور ان کا آپس میں کبھی کوئی کلیش نہ ہو، اور اگر اتنے بڑے وسیع پیمانے پر ایک کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام بگاڑ کا شکار ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو تھامے ہوئے نہیں ہے، اور نہ وہ ان سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرتا ہے، اور ان سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ اللہ کی اس صفت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا سلطان ہے، ہر چیز کا آقا ہے، وہ خود اپنے کام پر وکیل ہے۔ کسی کی کوئی جرت نہیں کہ اس کے کام کے متعلق اس سے سوال اور جواب کرے، اس نے ایسا کیوں کیا اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس کی ملکیت ہے، جو جی چاہے کہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق کو تباہ و برباد کر دے تو بھی
بنایا تو اس نے ہے، کون سوال پوچھ سکتا ہے اس سے؟ اس کی اپنی چیز ہے، اس سے تصرف کرے۔ آپ اپنا بیگ لے کر آتے ہیں، اپنا کوئی اینٹ لے کر آتے ہیں، وہ اپنی خریدی ہوئی اس اینٹ کو آپ واش روم میں لگائیں، آپ گھر کی فرنٹ ڈور پہ لگائیں، آپ اس کو کوٹ دیں، آپ اس کو بالکل چورا کر دیں، کون پوچھتا ہے آپ سے؟ کہتے ہیں میں مالک ہوں بھئی، یہ میری اینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کی مرضی ہے، اگر وہ اپنی کسی اینٹ کو اپنے دیوار کے اپنے گھر کے فرنٹ پہ لگا دے یا اس کو کسی بھٹی میں لگا دے، اینٹ کا خالق نہیں ہے۔ آپ تو اینٹ کے خالق نہیں تھے، آپ تو صرف عارضی مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ملکیت ہے کائنات کی ایک ایک چیز، اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہیں تو لاؤ اپنی دلیل۔ یہی وہ نصیحت ہے جو جو عمر سے پہلے تھی، ان کو بھی کہی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بات کو سمجھیے، انسان کی سوچوں کی اصلاح کا آغاز اس کی توحید سے ہوتا ہے، اور انسان کے اعمال اس کی سوچوں کی اصلاح سے درست ہوتے ہیں۔ تو ایکشن آر دا ڈائریکٹ ریفلیکشن آف یور تھنکنگ۔ آپ جو سوچتے ہیں آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ کی سوچ درست ہے تو آپ کا عمل بھی درست ہوگا۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ میں اللہ ہوں۔ کائنات میں دیکھیں، آپ کبھی جہاز پہ ٹریول کیا ہے تو وہ کسی فزیکل لا کے تحت کام کرتا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے جہاز کو ایک فزیکل لا اٹھا کر پھرتا ہے، اور ایک خاص لا کو جب ایک انسان پا لیتا ہے پھر اس کے مطابق جو ایجادات ہوتی ہیں تو ہر وقت کائنات کے وہ فزیکل لا اسی طرح بیہیو کرتے ہیں جیسا کہ وہ ڈے فرسٹ سے کر رہے تھے۔ اگر آپ اوپر سے اینٹ کو نیچے پھینکیں گے، کشش ثقل کا قانون اس کو نیچے ہی کھینچے گا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ اوپر کھڑی رہ جائے گی۔ تو اسی طرح انسان کی نیچر کے لاز ہیں جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے دنیا کو بھیجتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کے لاز پہ پانی اوپر سے نیچے گرے گا تو اس طرح سے بجلی پیدا ہوگی۔ آپ اگر یہ موبائل فون ہے، یہ بھی کسی لاز کے تحت ہی کام کر رہے ہیں نا۔ ہم کائنات کے ہر لا کو تو مانتے ہیں کہ درست ہے، اور جب انسان کے اپنی کردار پر اللہ کے اس حکم کو نافذ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہاری اپنی ذات کو ہی نقصان پہنچے گا، اس میں اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ کون ہے، اس کی ذات کا مکمل تعارف حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو آگے اور پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بابرکت ہے کہ ہر ایک چیز میں اس نے برکت رکھی، لیکن وہ کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کے دربار میں کھڑا ہو کر کوئی انفلوئنسر بن جائے۔ اللہ نے آیت نمبر 28 میں فرمایا اللہ آگے اور پیچھے سب کو جانتا ہے، اور کسی کی سفارش اللہ کے نزدیک نہیں مگر اس کے اذن کے مطابق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں نے کیا نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو، یہ آیت نمبر 30 ہے اور کوسچن نمبر 4 ہے، کیا انہوں نے نہ دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کیا۔ جیسے آپ کپڑے کو پھاڑتے ہیں نا، لیتے ہیں اور درمیان میں قطرن جب کوئی سلائی کرنے کے لیے کاٹتے ہیں اس کو میئرمنٹ کر کر پھر پھاڑ دیتے ہیں، ایسے یہ بگ بینگ تھیری ہے۔ آپ جا کر فزکس کی فیلڈ میں پڑھ لیجئے کہ کائنات میں کیسے بگ بینگ تھیری ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی سب سے لیٹسٹ تھیری ہے ریلیٹڈ ٹو دا کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ، زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے، کہ کیسے مادے، اس میں گیسیں، یہ سارا سلسلہ ہے جس کو کہ اللہ نے دریا کوزے میں سمیٹ دیا۔ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے آپس میں، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا، پھر ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے بنائی ہے۔ کیا قرآن کی حقانیت ہے؟ قرآن از ناٹ دا بک آف سائنس، لیکن جو ریفرنسز سائنس کے یہاں پہ ملتے ہیں وہ 100% ایکوریٹ ہیں۔ کہ انسان کی بونز کو چیک کریں، اس کے ہارمونز کو، انسان کی بونز کو، اس کے بلڈ کو، اس کے دماغ کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی جو ڈی این ایز ہیں اس میں پانی کس قدر ہے، اور پانی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی ہے۔ تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے۔ جا کر ذرا جیولوجی کی فیلڈ میں پہاڑوں کی امپورٹنس چیک کیجئے کہ جتنے پہاڑ زمین کے اوپر ہیں اس سے کئی گنا پہاڑ زمین کے اندر اپنی جڑیں پیوست کر کے کھڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ زمین کو ایک طرح سے سنبھالا دیے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ زمین
میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھلے راستوں والی بنا دیا تاکہ لوگ اس کے اندر اپنے اپنے راستوں کو معلوم کر سکیں۔ یہ اللہ ہے جس نے یہ سارے کام کیے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس چیز کو مینج نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ آسمان کے اوپر کیا کچھ ہے، فرشتے ہیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر بہت سی اور مخلوقات کو پیدا کیا ہوا ہے، لیکن آسمان ایک چھت کی طرح ہمارے سروں پر محفوظ سایہ ہے۔ اگر یہ آسمان میں کوئی شگاف ہو، آسمان سے دروازے کھلتے بند ہوتے نظر آئیں تو ہم کتنا خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آسمان جو محفوظ چھت ہے، بغیر ستونوں کے، بغیر کسی بھی سلسلے، بغیر کسی بھی سپورٹ کے، اور اس میں کوئی چیز نہ گرتی ہے، نہ ٹوٹتی ہے، نہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے ہمارا اللہ انسانوں کے ساتھ محبت۔ پھر وہ اللہ جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، تو یہ سب اللہ کی تخلیق کی شاہکار ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لو۔ لیکن انسانوں، تم میں تو مر کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اور اے نبی، آپ سے پہلے بھی کوئی شخص، کوئی بشر ہمیشگی کی زندگی نہیں جیا۔ ہر انسان نے موت کے پیالے کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ذائقے کا لفظ بڑا پیارا ہے۔ ذائقہ کبھی میٹھا ہوتا ہے، کبھی ترش ہوتا ہے، کبھی کڑوا ہوتا ہے۔ دوائی کھانے والوں کو بھی پتہ ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن کھانے والوں کو پتہ ہے کہ میری یہ والی دوا میٹھی ہی ہوگی، اس لیے موت کا ذائقہ بھی اپنے عملوں کے حساب سے ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور آزمانے کے لیے، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف۔ جو بھی تمہاری زندگی میں خیر آتی ہے یا شر آتی ہے، یہ یاد رکھنا کہ وہ آزمائش ہے۔ صرف برائی آزمائش نہیں، صرف نقصان آزمائش نہیں، انسان کی زندگی میں خیر، اس کی زندگی میں کامیابیاں، اس کی زندگی میں دولت، اس کی زندگی میں مال، اس کی زندگی میں علم، اس کی زندگی میں اقتدار، اس کی زندگی میں حکومت، طاقت، دولت، سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس لیے آزمائش ہے کہ اللہ دیکھیے کہ تم کام کیسے کرتے ہو۔ آگے چلیے جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو تو عجلت میں پیدا کیا گیا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ وعدہ وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا، یعنی کون سا وعدہ؟ ایک قیامت کا وعدہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کاش وہ لوگ دیکھ لیں کہ وہ جس دن ان کو لازم چمٹ جانے والی آگ لگے گی۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اس وقت کو جان لیں کہ جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے، نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ ان کو چاروں طرف سے آگ گھیر رہی ہوگی، نہ وہ آگے سے اور نہ ہی وہ پیچھے سے، کسی طرف سے آگ کو وہ روک نہ پائیں گے۔ اور یہ قیامت تو اچانک ان کے اوپر جب ان کو لگ جائے گی تو اس وقت ان کو حیران و پریشان کر دے گی، ان کو مبہوت کر دے گی۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، اور ان کو اس چیز کی مہلت ہی نہ دی جائے گی کہ وہ اس کو روک بھی سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہے جو انسان کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ کون ہے جو رحمان سے رات اور دن میں تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بتاؤ۔ اللہ نے تمہاری حفاظت کا انتظام کیا۔ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اللہ نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں؟ نہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر ان کو عذاب کا ایک لبب کا ایک لپٹ، ایک چھوٹی سی آگ کی ایک لو ہی ان کو پڑ جائے تو وہ برداشت نہ کر سکیں، اور وہ چیخنے چلانے لگیں، کہنے لگیں ہم ہی ظالم تھے۔ ہلکا سا جھونکا، معمولی سی لپٹ، یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے دے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 47، ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف پر مبنی ہوں گے۔ یاد رکھیے گا ظلم کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی وعید ہے، اور جس پر ظلم کیا گیا اس کے لیے بڑی تسلی ہے کہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا جائے گا۔ پھر کسی شخص پر نہ کچھ ظلم کیا جائے گا۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا، وہ اللہ اس کو سامنے لا
لا کر دکھائے گا۔ اللہ فرماتا ہے حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، کسی انسان کو اس حساب میں کسی اور کی ہمیں مدد کی ضرورت نہیں، کسی کی جانچ پڑتال کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کون لوگ، ہم نے یہ قرآن جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ موسیٰ اور ہارون جیسی کتابوں جیسی ایک کتاب ہے جو فرقان تھی، جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دینے والی تھی، اور روشن تھی، ضیاء تھی، اور متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ وہ کون پرہیزگار جو اپنے رب سے بغیر دیکھے اس کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کا خوف بھی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس کے سامنے حساب کتاب سے بھی خوف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب قرآن ایک مبارک ذکر ہے، یہ ایک برکت والی کتاب ہے، جس کو برکت چاہیے وہ اس کتاب کو پڑھے۔ ہم نے اس کو نازل کیا تو کیا تم اس سے منکر ہو؟ پھر آ جائیے، انبیاء ہے نا، سورت پورٹ فولیو ہیں، نبیوں سے ملاقاتیں ہیں، دیکھیں نبیوں کی زندگیاں کیسی گزریں۔ ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی، اور ہم اسے جاننے والے تھے۔ جب ابراہیم نے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ ان کی قوم بت پرست تھی، ستارہ پرست تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرنے والے پایا ہے، یعنی فالوئنگ، بغیر سوچے سمجھے اپنے آباء و اجداد کو فالو کرنا ایک غلط روش ہے، اپنے مائنڈ کو استعمال کریں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہارے ماں باپ کھلی گمراہی میں ہوں تو بھی تم انہی کی عبادت کرتے جاؤ گے؟ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، اور میں تمہارے بتوں پر ضرور ہی کوئی خفیہ تدبیر کروں گا۔ یہ انہوں نے اپنے دماغ میں بات سوچی۔ اچھا ذرا تم اپنے ان بتوں کے بارے میں جو بڑا تم ایک سوچ رہے ہو کہ یہ بڑے کوئی چیزیں ہیں ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو اب میں تمہارے اسی باطل خیال کو رد کرنے کے لیے کوئی چال چلوں گا۔ تو انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے بڑے کے، یعنی کہ جو ان سے سب سے بڑا بت تھا۔ بتوں کی پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں، کوئی بڑا تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بہت چھوٹا تھا۔ تو چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور یعنی ریزہ کر دیا۔ کب کیا؟ جب ان کی قوم خاص جشن کے موقع پر اپنے گھر سے نکلی، اور سب کو کاٹ کوٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کس نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ان کے متعلق اعلانیہ طور پر ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں باتیں غلط کرتا ہے، تو اس لیے اس کا نام ہم ابراہیم کے سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اس کو آنکھوں کے سامنے لاؤ، لوگوں کے سامنے لاؤ، ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ کون ہے جو مجرم ہے۔ مجرم کو اور سب لوگوں کے سامنے لایا گیا تو پوچھا گیا کہ ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کانفیڈنٹلی جواب دیا میں نے کب کیا ہے، انہوں نے آپس میں ہی کوئی لڑائی شڑائی کی ہوگی، بڑے نے چھوٹوں کو مار دیا، پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہیں تو۔ اب وہ بات جو حضرت ابراہیم ان کو سمجھانا چاہتے تھے اس کو پریکٹیکل کر کے بتایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہوں، یہ تو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اب وہ اپنے دل کے اندر شرمندہ ہو کر اپنی سر جھکا کر بولنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ یعنی حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ سمجھ عطا کی تھی کہ جو بات حضرت ابراہیم ان کو بتا رہے تھے اب وہ اپنی زبان سے بول پڑے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے؟ تم پر تو بڑا افسوس ہے، تم پر بھی اور تمہارے۔ اب دیکھیں کہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلاؤ، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں یہ کرنا ہے۔ یعنی لاجواب جب انسان یہ ہو جاتا ہے نا کوئی، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو نوٹ کریں گے۔ جس کے پاس طاقت ہے پھر جب وہ لاجواب ہوگا تو وہ پھر اپنی طاقت کے استعمال سے دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرے گا جب وہ دلیل سے قائل نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ آگ جلائی اور اس میں ابراہیم کو پھینک دیا،
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، تو ابراہیم پر پھر اللہ نے اپنی رحمت کی، تو ان کی زندگی دیکھی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا معجزہ بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کے نیک بندوں کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ پر استقامت کی حد کر دیتے ہیں، انتہا کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے مدد کرتا ہے کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ وہ آگے چلیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ائمہ بنا دیا، تو وہ ہمارے لیے وہ، اور ان کے لیے ہم نے ان کی طرف وحیاں کی کہ خیرات یعنی اچھے کام کرنا، نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور لوط کو ہم نے اس بستی سے نجات دی جو کہ انتہائی رذیل اور ذلیل اور گندا کام کرتی تھی، یعنی مرد سے بے فعلی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح کی بات بتائی کہ نوح کو بھی ہم نے نجات دی، جب اس نے ہمیں بلایا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور پھر ہم نے اس قوم سے اس کی مدد کی جو کہ وہ برے تھی، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر داؤد اور سلیمان بھی اللہ کے نبیوں میں سے، سورۃ الانبیاء ہے نا، جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھی اور ہم اس وقت فیصلے میں حاضر ہونے والے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ نصیب کی، یہ بھی اللہ کی ان پر عطا تھی۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ انگور کی کچھ بیلیں تھے جن کے گچھے نکل چکے تھے، جنہیں بھیڑ بکریوں نے اجاڑ دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ داؤد نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بھیڑ بکریاں انگور کی بیلوں کے مالک کو دی جائیں، تو سلیمان نے کہا اے اللہ کے نبی، اس کا فیصلہ اور ہے۔ انہوں نے عرض کیا یہ وہ کیا ہے؟ آپ نے عرض کی کہ آپ انگوروں کی بیلیں بھیڑ بکریوں والوں کو دے دیں کہ وہ ان کی نگہداشت کرے جب وہ دوبارہ پہلے جیسی نہ ہو جائیں، اور بھیڑ بکریاں انگور کی بیلوں والوں کے حوالے کی جائیں، وہ اس وقت تک ان سے فائدہ اٹھاتا رہے جب انگور کی بیلیں پہلی حالت پر لوٹ نہ آئیں، تو آپ انگور کی بیلیں اس کے مالک کے سپرد اور بھیڑ بکریاں اس کے مالک کے سپرد کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھایا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کبھی کبھی آپ سے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، بیٹے بھی باپ سے زیادہ سمجھداری کی بات کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور اس کے ساتھ پرندے تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے۔ اور پھر ہم نے داؤد کو صنعت سازی سکھائی، کاریگری سکھائی، لباس بنانا سکھایا۔ وہ لوہار تھے، لوہے کو مولڈ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ معجزہ رکھا تھا کہ وہ بغیر کسی بھی اوزار کے لوہے کو جیسے چاہتے تھے مولڈ کر لیتے تھے۔ مولڈنگ کی ابیلٹی تھی ان کے ہاتھ میں، تو جو لوہے کو مولڈ کر کے ڈیفرنٹ چیزیں بنانے کی صنعت ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، جس سے ہم نے نبیوں کی ورسٹائل پرسنالٹی دیکھی ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ سوشل ہیں، وہ لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے ہیں، وہ صنعت سازیاں کر رہے ہیں، ان کو لباس کی صنعت سکھائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطائیں ان پر دیکھتے جائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جس کے مسخر ہم نے ہوا کو کر دیا تھا، تیز چلنے والی ہوا تھی جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو عطا کیا ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور کچھ شیاطین بھی تھے جو ان کے لیے غوطہ خوری کا کام کرتے تھے، اور کچھ اور تھے جو ان کے نگہبان تھے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی کہ وہ ہواؤں پہ بھی حکومت کرتے تھے، وہ شیاطین اور جنات پہ بھی حکومت کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ نبی جن پہ اللہ نے بیماریوں سے آزمایا، اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ داؤد اور سلیمان کی آزمائش نعمتوں کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے ان پر شکر واجب تھا۔ ایوب کی آزمائش تکالیف پر ہوئی تھی جس پر صبر لازم تھا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شکر اور صبر لازم و ملزوم ہے۔ صبر بھی وہی کرتا ہے جو شکر کرتا ہو، جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، کیونکہ بے صبرہ انسان کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اللہ نے دونوں کو باتوں کو سمجھا دیا کہ یا تو انسان کو
نعمت ملے گی حضرت سلیمان حضرت داود کی طرح یا ایوب کی طرح آزمائے جاؤ گے. پھر ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی, اس کو جو بھی تکلیف تھی اس کو دور کر دیا, اور اس کے گھر والوں کو اس جیسے دیے. حضرت ایوب کی تکلیف ختم ہو گئی. اور پھر ہم نے ان کو اسماعیل اور ذوالکفل اور ادریس صبر کرنے والوں میں سے تھے اور یہ نیکوں میں سے تھے. اور پھر مچھلی والے پر اللہ نے رحمت کی جب وہ غصے میں بھرا ہوا چلا. انسان ہے یہ نبی بھی, غصہ ان کو بھی آتا ہے. بڑا غصہ آیا اللہ تعالیٰ کے, ان کا انتظار کیے بنا یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصے میں نکل کھڑے ہوئے. پتہ کیا چلتا ہے کہ جیسے کہ وہ جاتے ہیں نا آپ کے گھر سے, کبھی آپ کا ہسبینڈ نکل جاتا ہے اور کبھی باپ کے میں نے آج کھانا نہیں کھانا. یہ نبی بھی ایسے ہم انسانوں جیسے انسان تھے, پر اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز اس کی گرفت تنگ نہ کر سکیں گے. تو پھر اس نے اندھیروں میں پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی, اور اسی طرح ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جو وہ مچھلی کے پیٹ والے یونس جیسی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. تو یہ ایک اسم اعظم بھی اس میں مل گیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا, اب دیکھیے زکریا کی آزمائش بے اولادی سے, بڑھاپے سے, بانجھ بیوی سے ہوئی ہے. اس نے کہا ہے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا, تو بے شک سب بہتر وارثوں سے بہتر وارث ہے. تو ہم نے اس کی دعا بھی قبول کی, اس کو یحییٰ بھی نصیب کیا, اور اس کی بیوی کو بھی اس کے لیے ٹھیک کر دیا, یعنی اس کا مرض اللہ نے ختم کر دیا. اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ فزیکل لاز کو تبدیل کرنے پر قادر ہے, صرف اپنے نبیوں کے لیے ہی نہیں, جو نبیوں جیسا ایمان لاتا ہے اس کے لیے. اللہ نے فرمایا بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے, ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے, اور ہمارے ہی لیے عاجزی کرتے تھے. اور پھر دیکھیے نا تمام انبیاء کے سلسلے میں ایک ہی خاتون کا ذکر, حضرت مریم. اللہ نے ان تمام نبیوں کے پورٹ فولیوز بتا دیے, کوئی صابر ہے, کوئی شاکر ہے, کسی کی آزمائش آگ سے ہوئی ہے, کسی کی آزمائش مچھلی کے پیٹ میں جانے سے ہوئی ہے, اور مریم کی آزمائش کس سے ہوئی ہے کہ اس کو ایک فتنے نے آ لیا کہ اس کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمایا. تو وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا, یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تعظیم بخشی کہ اس کو اپنی روح پھونک دی, اور اس کے بیٹے کو اور اس کو جہان والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا. یہ تمام نبیوں کو دیکھیے, ان کے پورٹ فولیوز چیک کیجئے, ان کی زندگیاں دیکھیے, اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ تمام امت ہے اور تمہارا رب ایک ہے. تو اپنے اپنے دور کے ہائیلی پروگریسو انسان ہوتے ہیں انبیاء, ہائیلی انٹیلیجنٹ انسان ہوتے ہیں, ہائیلی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں, صبر کرنے والے ہوتے ہیں, شکر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ان کے پورٹ فولیوز میں ان کی اچیومنٹس ہیں. وہ کوئی CEO نہیں ہوتے, وہ کوئی بڑے بڑے عہدے دار نہیں ہوتے, وہ زندگی کی تکلیفوں پر صبر کرنے والے, شکر کرنے والے, اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مومن ہوگا, اس کی نعمت کی ناقدری نہیں کی جائے گی, اس کی ہر نعمت کو ہم لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ ہم نے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ, وعدے کا وقت آ گیا تو اس وقت انسانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, کہیں گے ہائے ہماری بربادی, بے شک ہم غفلت میں تھے, اور بے شک تم اور جن کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے اور اسی میں داخل کیے جائیں گے. یاد رکھنا اگر تم معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ کیے جاتے. اس میں ان کے لیے گدھے جیسی آواز ہوگی اور اس میں سن نہ سکیں گے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری طرف سے بھلائی کی ان کے لیے یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ وہ اس سے روک لیے جائیں گے, اس میں اس دوزخ کی آہٹ تک نہیں سنیں گے, اور اپنی جنتوں میں وہ اپنی دل پسند عیش میں ہوں گے. ان کو کوئی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی, اور فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کوسچن نمبر 16 ہے جی. اور ہم نے تجھے نہیں بنایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر رحمت
رحمت للعالمین بنا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، جن و انس کے لیے اللہ کی رحمت عظیم کی دلیل ہیں، کیونکہ آپ وہ اب آخری سورس اور ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا رہنما ماننا ہے، صرف ان کی شخصی تعظیم نہیں کرنی، ان کے لائے ہوئے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہر اس شخص کے لیے آپ کی ذات بہترین نمونہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ہر بات مانی جائے اور ہر موقع پر آپ کے حکم کو سب سے مقدم سمجھا جائے۔ جی آگے ہماری سورۃ الحج شروع ہو جائے گی، آیت نمبر 1 اور 2 اور اس کا کوسچن نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ڈر جاؤ اس رب سے کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جس سے اس نے دودھ پلایا، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، تو لوگوں کو ایک نشے میں مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے نا وہ ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ماں اس کی زیادہ حفاظت کرتی ہے، لیکن اس دن حاملہ عورتیں اپنی دہشت کے مارے حمل گرا دیں گی۔ سوچیں اس دن کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے آگے فرمایا ہے، ہمارا کوئز کا کوسچن نمبر ہے 18۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اے انسانوں اگر تم اللہ اب دوبارہ سے جی اٹھنے پر تمہیں یقین نہیں تو اچھا ذرا دیکھو اپنی خلقت اور پیدائش کو بیٹھ کر ذرا غور و فکر کرو کہ تمہاری پیدائش کہاں سے ہوئی، کیسے پیدا ہوئے، کس نے بنایا تمہیں؟ ہم بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تو نہیں پتہ نا، ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر بھی 5-6 سال تمہارا شعور ہی کام نہیں کرتا، ہم بتاتے ہیں۔ ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر کچھ جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے۔ یہ تمہاری ڈفرینٹ سٹیجز ہوئی تھیں تمہاری ماں کے پیٹ میں، یاد ہے کچھ؟ جس کی پوری شکل بھی بنائی تھی اور کسی کی پوری شکل نہیں بھی بنی تھی، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں اسے مقررہ وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور پھر ہم تمہاری ایک صورت گری کرتے ہیں، آنکھیں، کان، ناک، دل، دماغ، اس کی آنکھوں کی رنگت، پھر پلکیں مڑی ہوئی، پلکیں خوبصورت، ہاتھ خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری صورت گھڑتے ہیں تمہاری، خوبصورت آنکھیں اور خوبصورت ناک اور خوبصورت بال دیتے ہیں تمہیں، تاکہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر جوانی کو پہنچو، پھر جو شباب تم پر آتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہ جانے۔ اللہ نے تمہیں تمام ایک سیر ہی نہ کرا دی، ایک انسان کی زندگی کے ہر دور کی سیر کروا دی، اور تو زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے، ابھرتی ہے، اور ہر قسم کی خوبصورتی اس میں سے اگاتی ہے۔ تو یہ دیکھو ایک عدم سے وجود بخشنے والا، ایک دانے سے کھیتی کو اگانے والا، واللہ تمہیں کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس لیے اس چیز کو ذہن سے نکال دو۔ یہ جو ایک دہریے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مر کر زندہ ہوگے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے نا ڈیلیٹڈ فائلز ریکور ہو جاتی ہیں، بالکل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ایسی ایپس آ گئی ہوئی ہیں، تو کیا انسان کا ڈیلیٹڈ باڈی بھی اللہ اس کو، یہ ہمارے پاس تو ایک ان اینیمیٹ چیزیں ہیں نا جو ریکور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مادے کو بھی ریکور کرنے پر قادر ہے۔ پھر سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے، اپنے اللہ کو فلی آن نہیں کرتا کہ اس کے لیے خطروں کو بھی مول لے لے، اس کے لیے ہر قسم کی قربانیوں کو سینے سے لگانے سے تیار ہو جائے، محبت کرتا ہے بچ بچ کر، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت چاہیے نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے سے پوری دل و جان سے محبت کرتا ہے، تو اسے بھی اپنے بندے سے ایسی ہی محبت چاہیے۔ پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اللہ سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کسی آزمائش آ پہنچے تو منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ یہی تو اس نے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھایا، اور یہی صریح نقصان ہے۔ اللہ نے فرمایا جان و مال میں برکت نظر آئے، دین اسلام میں فائدہ نظر آئے، اس کے حکموں میں آپ کے لیے کوئی خیر نظر آئے تو ایکسیپٹ کر لیں، اور جب تکلیف اس کے لیے قربانیوں کا وقت آئے تو اس راستے کو چھوڑ دیں، تو یہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی محبتیں نہیں چاہیے، اللہ کو بڑی شدید اور خالص محبت چاہیے۔ اس کے بعد ہماری 12ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو پکارتا ہے جو اسے نقصان نہیں پہنچاتی، اور اس چیز کو جو اسے نفع نہیں دیتی، یعنی نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بڑی گہری گمراہی میں مبتلا ہے، اور وہ اسے پکارتا ہے کہ یقیناً اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ جس کو وہ پکارتا ہے وہ اس کو نقصان تو پہنچا سکتا ہے، کیا نقصان ہے؟ اس کے ایمان کو نقصان ہے، اس کو توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف لے جاتا ہے، اس کو نفع وہ چیز کبھی بھی نہیں دے سکتی، بے شک وہ برا دوست ہے، اور بلا شبہ وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اگلا کوسچن دیکھیے جی، کوئز کا کوسچن نمبر 21 ہے، اور ہماری آیت کریمہ 18، اور اس میں جو آیت بن رہی ہے وہ آیت ہے 18۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، اور پھر یہ ذکر کیا کہ ایک بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نا امید ہو جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھئی اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرتا نا، تو پھر دیکھو کہ اس دنیا میں کوئی اور ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد دینے کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اپنی زندگی کے لمحے لمحے میں، سانس کی ہر ایک آتی جاتی سانس میں اللہ کے محتاج ہو، اس لیے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو تو آسانیاں تمہاری زندگی میں آئیں گی۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 ایک خوبصورت ڈسکرپشن ہے اور آیت سجدہ ہے، اور اس میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو اس آیت کو سنے وہ ضرور سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے نہ دیکھا، بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اللہ کو ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ہیں وہ لوگ، یہ وہ دو فریقین ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، have been prepared، ریڈی ہے سب کچھ، ان کو کسٹمائزڈ ڈریسز پہنائے جائیں گے، ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک، اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا جو کچھ بھی ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کے چمڑے بھی ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ جب غم کی وجہ سے، سخت گھٹن کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس جنت سے نکلنا چاہیں گے، اس جہنم سے، تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو عذاب جلنے کا۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، انہیں اس میں سے کچھ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی بھی، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ڈسکرپشن بتا دی، سونا، کنگن، ریشم لباس، موتیوں سے کام کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ ان کی رہنمائی کی گئی پاکیزہ بات کی طرف، اور انہیں تمام تعریفوں والے مالک کی طرف رہنمائی کی گئی پاکیزہ بات جو اس دنیا میں کرے گا، اسی کے لیے پاکیزگی ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر ہے ہمارے پاس 26 سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا، اور کوئز کا کوسچن نمبر بنتا ہے 23۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور چونکہ سورۃ الحج ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہماری عبادات ہیں اس میں سے حج کو
چوز کیا ہے کہ اس کے نام کی ایک صورت بنائی جائے، کیونکہ حج ونس ان اے لائف ٹائم آپ پر فرض ہے. اور وہ کس پہ فرض ہے؟ جو کہ صاحب استطاعت ہو. صاحب استطاعت کون ہے؟ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج بھی کر سکے اور ساتھ وہ زیادہ راہ بھی لے کر جا سکے اور پیچھے بھی چھوڑ کر جا سکے، پھر راستے پرامن ہوں. پھر اس کے بعد یہ شرط ہے کہ وہاں پر جانے کے لیے جیسے کہ ویزاز کی کوئی پالیسی ہے وہ اس کو اویلیبل ہو. مینز دیٹ کہ ہر ایک جگہ سے فیسلٹیز ہیں، تو اس کو پھر صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے. تو اس کی اب ہسٹری اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حج ہے دراصل اٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو ون آف دا beloved friend of اللہ Almighty، جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا دوست ہے، ابراہیم. جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھ، یہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دی کہ میرے اس گھر کو ہر قسم کی انٹرنل اور ایکسٹرنل گندگی سے پاک رکھنا ہے. سب سے پہلے شرک نہیں کرنا، پہلے آپ نے خود صاف ہونا ہے، کیونکہ ان المشرکون نجس، ان کے اندر گندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ نہیں پسند. پھر گھر کی جو ایکسٹرنل صفائی ہے اس میں بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس میں اعتکاف کرنے والے، قیام، رکوع، سجود کرنے والوں کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. تو مسجد کے لیے اپنا ٹائم لگانا، اس کو صاف کرنا، اس کے لیے مطلب یہ ایک بہت عظیم الشان پھر ڈیوٹی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پھر اس کے بارے میں ہم اگر ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیں تو پھر وہ سارا واقعہ آ جاتا ہے حضرت ہاجرہ کا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جس طرح آب زمزم وہاں پہ آیا، پھر اس کے بعد وہاں پہ کیسے مکہ آباد ہوا، پھر اس کے بعد کیسے باپ بیٹے نے اس کی تعمیر کی، پھر کیسے انہوں نے دعائیں مانگی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مکمل طور پر ان کی دعاؤں کے سانچے میں ڈال دیا. لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے ہم آپ سب کو یہ واقعہ یاد ہوگا، اس مقام پر اس واقعے کو یاد کر لیجئے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو دور دراز راستے سے آئیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حج ہے نا وہ بہترین مرکہ ہے آپ کی کولی، فعلی، بدنی اور مالی عبادات کا. آپ اپنی زبان سے بھی اظہار کرتے ہیں، اپنی باڈی کو بھی یوز کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. اس لیے یہ ونس ان اے لائف ٹائم ہے اور اس کا ثواب یہ ہے کہ جو ایک دفعہ حج کر لیتا ہے وہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اس کا نیا رجسٹر اس کو مل جاتا ہے جب وہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر پھر پروکلیم کر دیں، لوگوں میں اناؤنس کر دیں کہ اس گھر کی عبادت کرنا پر فرض ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر اس گھر کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لوگ یہاں پر آئیں گے. یہ میری طرف سے اس گھر میں ایک برکت ہے کہ لوگ مثوبہ، یہ بار بار لوٹنے کی جگہ ہے اور لوگ اس جگہ پر آئیں گے، اس جگہ میں ان کو اٹریکشن فیل ہوگی، اس جگہ میں ان کو سیٹسفیکشن فیل ہوگی. پھر وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں. یعنی بہت سے فائدوں میں کیا حاضر ہوں، حج کے لیے آئیں گے تو بہت سے فوائد ان کو ملیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا انٹرنیشنل ایک طرح کی کانفرنس ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں پر آپ اپنی پروڈکٹس کو شو کیس کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے منع نہیں کیا کہ آپ اپنی وہاں پر تجارت نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ مختلف لینگویجز سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے اصل مقصد تو ظاہر ہے کہ عبادت ہے، اس کو تو ہم فراموش نہیں کر سکتے نا، جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں. ہم اگر ورلڈلی بینیفٹس کی بات کریں اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ جانور ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ اب دیکھیں کہ اس کے بعد فیسٹیول آپ کھائیں پئیں، اپنے جانوروں کو ذبح کریں، اللہ کا نام لیں. تو یہ ایک فل پیکج ہوتا ہے حج، کہ اس میں آپ اپنی ہر طرح سے اپنی کلینزنگ کریں، انٹرنل ایکسٹرنل، اور پھر آپ کھا پی بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. تو یہ ایک اسلام کا خوبصورتی ہے کہ اس میں ورسٹیلٹی بہت ہے. اور حج کا آپ نے دیکھیں کہ اس میں سیاحت بھی ہو جاتی ہے، اس میں آپ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ اپنی میل کو چیل دور کریں، یعنی کہ آپ نے اپنے نہا کر جب آپ نے اپنا احرام کھول دینا ہے، سر سے آپ نے بالوں کو منڈوا دینا ہے، پھر آپ نے نہانا ہے، تو آپ ایکسٹرنل انٹرنل دونوں طرح سے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی احرام میں ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران آپ نے نہانا نہیں ہوتا، پرفیوم نہیں لگانی ہوتی، بال نہیں کتروانے ہوتے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
یہ اپنی صاف کریں اور پھر اس قدیم گھر کا طواف کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ہر جذبے کو خالص کرنا ہی عبادت ہے. تو حج بھی اسی ایک جذبے کی ایکسٹریم فارم کا نام ہے کہ آپ اللہ کے لیے اس کی پسند کے لباس میں ملبوس ہو کر اللہ کے اس عظیم الشان گھر کا طواف کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے نام، جیسے کہ نا کوئی کسی وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ مجنون ہو گیا کوئی کسی کی محبت میں، اتنا اس کی محبت کا عشق اس کے سر پہ سوار ہو گیا کہ اس کو بس وہی وہ نظر آتا ہے. جیسے لیلا مجنوں کی اگر آپ نے کہانی پڑھی ہوگی تو اس میں جنون ہے، دیوانہ وار آپ اس کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اس کی پسند کے کپڑے پہن رہے ہیں، اس کے نام کو بلند کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ڈیڈیکیشن کون ہے؟ وہی ایک شخص جس نے اپنے آپ کو یکسو کر لیا تھا دنیا کی ایک ورلڈلی ٹیمپٹیشن سے، اپنے آپ کو ہٹا کر اللہ کے لیے اپنی سارے جذبات کو خالص کر لیا تھا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ اپنی نظریں پوری کریں، حج کے اعمال پورے کریں، فریضہ حج کی ادائیگی کریں. اگر فریضہ حج کے اعمال کے علاوہ کسی نے اس گھر میں کے بارے میں کوئی زائد نظر مانی تھی، کوئی صدقہ خیرات کرنے کی، کوئی بکری، کوئی جانور ذبح کرنے کی، وہ بھی پوری کریں. قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اعتکاف کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر کا طواف کریں، 7 چکر لگانا بیت اللہ کے ارد گرد وہ طواف ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ فزکس کے لاز کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی، اور اپنی زمین کے گول گدار مدار کو دیکھتے ہیں تو بھی، سورج کے طواف گول چکر لگانا از ویری امپورٹنٹ. یہ مظاہر ہے، ہم اس مظاہر اس کائنات کے اس سلسلے کے کا پارٹ بن جاتے ہیں کہ ہر ایک کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے توجہ کا، اور ہمارا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ. ہمارے مدار، ہم بے شک دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جائیں ہمارا کمپس کھلتا چلا جائے گا، تنگ ہوتے ہوتے وہ کمپس اس گھر کے ارد گرد ہی ہے. بس ہماری فوکس آف اٹینشن سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا سرکمفرنس جس کے ارد گرد ہم نے گھومنا ہے وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرو. جو بھی وہاں پر اللہ کے شاعر اللہ ہیں، وہ کنکریاں مارنا ہو، وہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہو، احرام ہو، وہ صفا اور مروہ میں سعی ہو، ان کو نہایت عزت اور احترام اور تعظیم سے کرنا ہے. تو اس میں پھر آ جاتا ہے سیریس لینا ہے ان کو. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، جو ہمارا اگلا کویسچن ہے کوئز کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 31 آیت کریمہ ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کام اس حال میں کرو کہ یکسو ہو کر اللہ کے لیے اپنی تمام توجہ کو خالص کر لو. تو کنسیپٹ کو ذرا پک کرتے جائیے یہاں سے کہ حج میں سب توجہ، سب ہماری اٹینشن اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں. جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندے اس کو چک لیتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور مقام پر گرا دیتی ہے. یعنی انسانیت کا اس سے بہتر امیج نہیں ہو سکتا کہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانے. اگر آپ زندہ انسان ہیں تو پتھروں بتوں کے آگے تو تذلیل ہی ہوئی نا. اپنے سے کئی گنا نیچے مخلوق کو آپ نے اپنا رب بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس آگے 36 اور 37، اور اس کا کویسچن نمبر بن رہا ہے ہمارا 25. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب جانوروں کی قربانی کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے. تو پتہ چلا کہ امت محمد کے علاوہ بھی بہت سی دوسری امتوں پر قربانی کے جانور، قربانیاں، یہ طریقہ کار فرض تھے. جیسا کہ ہم نے وہ واقعے میں پڑھا تھا کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل قربانی پیش کرتے ہیں، ایک کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، ایک کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اور پھر جیسا کہ بنی اسرائیل بھی کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنی قربانی خود ہی کھا جاتا ہے، ہماری تو آگ کھاتی تھی. تو ہر ایک کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ تھا. ہماری امت کی قربانی یہی ہے جو ہم 9-10 ذی الحج کو کرتے ہیں، 10 ذی الحج سے لے کر آگے، تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں. یعنی ان کی قربانی کریں. سو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنگوں والے 2 چتکبرے مینڈھے قربانی کیے. آپ نے ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں رکھا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ان
کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پھر کہا کہ اس کو کھاؤ. اور وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے لوگوں کی یہ خصوصیت ہے، جن کی قربانیاں، جن کی نمازیں، جن کی عبادات اللہ کو پسند ہیں. کون سے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وجلت قلوبہم، اور وہ صبر کرنے والے ہیں ہر اس چیز پر جو ان کو پہنچی ہو. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق بنانا ہے تو پھر یہ نہیں ہو، ifs and buts تو نہیں ہو سکتے کہ یہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، یہ نہ ملے تو رب نہیں ہے. پھر اس کو آن کرنا ہے پوری طرح، اس کی طرف سے آنے والے ہر حکم کو ماننا ہے، اور اس کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف پہ صبر کرنا ہے. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں. ہمارا 36 کویسچن، ہمارا کوئز کا کویسچن نمبر بن رہا ہے 25 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قربانی کے بڑے بڑے جانور یعنی کہ اونٹ اور یہ جو ویڑے جس کو آپ کہتے ہیں، ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں خیر ہے. سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں، کہ پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو اس میں سے کچھ کھاؤ، قناعت والے کو کھلاؤ، مانگنے والے کو بھی دو. اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قربانی کریں، کھائیں، خود بھی کھائیں، سب کو کھلائیں. قربانی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چوپایوں یہ شاعر اللہ ہے. خاص طور پر اونٹ کا ذکر اس لیے کہ بلند قد کی وجہ سے نمایاں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بیل، ان سب کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عبداللہ بن جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حج کا احرام باندھے ہوئے نکلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اونٹوں اور گاؤں میں شریک ہو جائیں، یعنی کہ ہم ان کی قیمت مل کر ادا کر دیں، اور 7 لوگ ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی میں شریک ہو جائیں، ان کے گوشت کو پھر وہ سارے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ایک اونٹ اور ایک گائے کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیا تو ہم نے گائے 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کی اور اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا. ایک یہ حدیث پہ ملتی ہے. تو یا تو 7 کا حصہ کر لیں، اور گائے میں تو 7 ہی ہیں لیکن اونٹ میں 7 یا 10 کا ذکر آتا ہے حدیث میں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آگے آ جائیے تو اللہ فرماتا ہے اللہ کو ان کے گوشت اور ان کے خون ہرگز نہیں پہنچتے، لیکن اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو دا کور آف یور ایموشنل اٹیچمنٹ، آپ کی عبادات کی جو کور ہونی چاہیے، جو ایک کرکس ہونا چاہیے، وہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کی انٹرنل سٹیٹ آف مائنڈ ہونی چاہیے. اللہ سے محبت کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو اس میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلیم کر لیا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ تو اس کا خون اور گوشت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا گفٹ کے طور پر، اور اللہ نے اس تقوی کو اپنے لیے رکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے بھائی؟ اللہ کو ہم سے محبت چاہیے، وہ ایموشنل سٹیٹ چاہیے کہ ہمیں اللہ ہی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے. لیکن اسے تمہارے تقوی پہنچے گا. اسی طرح اس نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا. دیکھیں کہ اونٹ میں کتنی طاقت ہے، گائے میں کتنی طاقت ہے. آپ ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے تھے. آپ کہیں کہ میرے میں بڑی انٹیلیجنس ہے، یہ اللہ نے آپ کو ان کے اوپر، ان کو آپ کے سب آرڈینیٹ کیا ہے، اوبیڈینٹ کیا ہے، تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اچھا جی. اس کے بعد اگلا کوسچن جو ہمارا آ جاتا ہے وہ ہے 26 اور 40 and 41 آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اب وہ جن کے گھروں سے نکالا کسی حق کے بغیر نکالا گیا ہے، اب ان لوگوں کو جن کو یہ پچھلے ہے نا، اس سے پچھلی 39 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب قتال کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے.
اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا، یعنی اللہ کا یہ اصول ہے، یہ ہمارے پر اللہ کی رحمت ہے، یہ کسی کی ظلم حد سے بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور فرقے کو بڑا کر دیتے ہیں کہ اس فرقے کو جو دوسرے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو پھر وہ پکڑتے ہیں اور ان کا کلا کما کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور سرکشی بعض لوگوں کی بڑھتی چلی جاتی اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے تباہ و برباد نہ کرتا تو ضرور ڈھا دیے جاتے راہبوں کے جھونپڑے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مساجد جن میں اللہ کا ذکر بہت کیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور مدد اس کی کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ یہ ایک اصول کی بات ہے، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، وہ جلد آئے یا وہ دیر سے آئے۔ لیکن ہم چونکہ نہ شکر اور جلد باز ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جس ٹائم پہ کہتے ہیں مدد اسی ٹائم پہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بہت غالب ہے، اس کی قوت بہت ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا تو اللہ کو پتہ ہے میرے یہ نیک بندے کیا کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار بخشے گا تو وہ ضرور نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، اچھے کام کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام انسانوں کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انسان کو طاقت ملے تو پھر وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 45 پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور کتنے ہی ایسے محلات ہیں جن میں چونا لگا کر ان کو خوبصورت چونا کاری مینا کاری کی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا قرآن کی حقانیت دیکھیے، جا کر دیکھیں کھنڈرات جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اینٹیکس، کسی علاقے کی بڑی عمارات۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں بھی تو کوئی لوگ بستے تھے نا، انہوں نے ظلم کیا، ان کی ظلم کی بے برکتی اتنی ہوئی کہ اس گھر میں اس کے بعد دوبارہ کبھی آبادی ہی نہیں ہوئی، ایسی بربادی پھیلی کہ صرف لوگوں کے لیے وہ ایک عمارت کھڑی رہ گئی۔ دیکھو جا کے اللہ نے فرمایا دل زمین میں سیر کرتے ہو تو اس جگہ کو ایز این اینٹیک نہ لو کہ یہ جی ہم ان کے آثار قدیمہ میں جا کر ہم تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ دل ہوتے نا تو عقل رکھتے ہوتے تو وہیں پہ کانپ جاتے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد کیسی بربادی پھرتی ہے، نسلوں میں ان کا کوئی نام لینے والے، ان کی نسلیں تک تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیکن کیا کریں، افسوس ہے اس بات پر کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ کان، آنکھیں اور دل اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اس کو احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفر کرتے تھے، عرب کے لوگ سفر کرتے تھے، ہم سفر کرتے ہیں دور دراز علاقوں میں، لیکن کبھی ہم نے ان کی قوموں کی تباہیوں پر سوچ بچاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تجھ سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جلدی جلدی عذاب لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پاس 1000 سال کے برابر ہے۔ تو سوچیں اللہ کے پاس وقت کتنا ہے۔ تو ایک دن اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو 40 ایئرز اگر آپ ایک ٹائم گزارتے ہیں، 40 سال گزارتے ہیں تو اللہ کے ایک ٹائم کے مطابق وہ 1 منٹ کی مہلت ملتی ہے۔ ایک انسان کو 40 سال کا وقت ملتا ہے تو اللہ کے وقت کے مطابق اس کو 1 منٹ کی مہلت ملتی ہے۔ اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ عذاب نہیں آ رہا، اللہ تو 1-2 منٹ کی صرف مہلت دے کے پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کے عذابوں سے ڈر جاؤ۔ 29 ہے ہمارے پاس جی، اور 52-53 آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی اس کا کویسچن نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے کوئی تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا میں خلل اندازی کر دی۔ خلل اندازی کر دی تو اللہ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قرآن آرزو تلاوت کرنا، کوئی بھی اچھی بات کرنا جو کہ وہ شیطان جو ایک نبی کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے نبی پر اللہ کی حفاظت کا ایسا انتظام ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کی اس خلل اندازی کو مٹا دیتا ہے۔ اور
اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے درمیان میں، یہ اس قرآن کو پڑھنے کے درمیان میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بہت ریلیونٹ آیت کریمہ ہے نا، کہ رسول ہو، نبی ہو یا اس کے فالوورز ہوں، جو بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کے دل میں آرزو ہوتی ہے تو شیطان اس کی آرزو کو اس کے اندر خلل اندازی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان کو مٹا دینے پر قادر ہے. اسی لیے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے ہمیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، تاکہ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں. بے شک ظالم لوگ یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں. تو سمجھ میں آگئی کہ ایک خلل اندازی ایک مومن، ایک اللہ والے کے دل میں شیطان ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس خلل اندازی کو ختم کر کے اس کے اندر اس علم کو، اس حکمت کو راسخ کر دیتے ہیں. دوسری طرف وہ جو شیطان جن کے دلوں کے اندر کوئی مرض ہے، کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی گندگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس شیطان کی اس آزمائش، اس خلل اندازی کو اس کے لیے بیماری بنا دیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ اس نیکی کے کام کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا جی، اس کے بعد ہماری آیت نمبر 63 پہ آ جائیے، سورۃ الحج کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خوبصورت مثال کے ذریعے ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. علم ترا، اللہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین سرسبز ہو گئی. اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، بہت خبردار ہے. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بے شک اللہ یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہاری خاطر مسخر کر دیا، اللہ نے کام میں لگا دیا. اللہ دیکھیں، زمین پاورفل ہے، سمندر کی طاقت بہت ہے. اللہ نے آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز کو مسخر کر دیا اور ان کشتیوں کو بھی تمہارے تابع کر دیا جو سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت. یہاں پہ کھڑے ہو کر ہر چیز کو دیکھیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کا ویژن اتنا براڈ کر دیتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے پرندوں کو، ہواؤں کو، آسمان کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. یقیناً انسان بہت بڑا ناشکرا ہے. اس سے اگلی آیت کریمہ ہے جی، ہمارے پاس 73 ہے. اللہ تعالیٰ نے 73 آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ایک خوبصورت قرآن پاک کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے غور سے سنو. اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے، اسے غور سے سنو. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں. اللہ نے فرمایا اگر وہ ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے چھڑا نہ پائیں گے. کمزور ہے مانگنے والا بھی اور وہ بھی جس سے مانگا گیا ہو. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حافظ کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا. اے مالک ابر ایک بوند بھی کوئی تیرے سوا گرا نہ سکا. قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس وہ لشکر لے کر آئیں گے جس کے مقابلے کی تم میں کوئی طاقت نہیں ہوگی اور ہر صورت اس حال میں ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے. تو اس کے بعد جب حضرت سلیمان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ اس ملکہ نے میرے پاس آ جانا ہے، تو حضرت سلیمان ان کو مزید متاثر کرنا چاہتے تھے اور امپریس کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کے میرے پاس آ جائیں. یعنی کہ یہ بات حضرت سلیمان ان کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے پاس جو ہے، میرے پاس وہ ساری انرجیز تم سے کہیں زیادہ ہیں. میرے پاس حکومت بھی ہے، میرے پاس اختیارات بھی ہیں، میرے پاس افرادی قوت بھی ہے. اور ان کے تابع جنات تھے. تو ایک شرارتی قوی ہیکل جن ان میں سے کہنے لگا کہ آپ کی جو نشست ہے جو صبح سے شام تک چلتی ہے، اس نشست کو برخاست کرنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا. یعنی
اس بات پہ میں پوری طرح قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں کہ اس میں سے کوئی ہیرے، کوئی جواہر، کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ اس میں سے نہیں چراؤں گا۔ لیکن ایک مومن جس کے پاس کتاب کا علم تھا، بار بار ریفرنس دیکھ لیجئے کہ ایک طرف جن ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہے، ایک طرف ایک مسلمان ہے، ایک انسان ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس نے کہا کہ میں پلک چھپکنے کی دیر میں وہ آپ کے پاس لا حاضر کر سکتا ہوں، اور جب انہوں نے پلک چھپک کے دیکھا تو تخت ان کے پاس پایا۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس کوئی اسم اعظم تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے دعا کر کے وہ علم وہ منگوا لیا۔ یا اگر آپ اس کو فزکس کا کوئی علم کی بات بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں یہ پاسبل، آج سے اگر آپ 1000 سال 100 سال پیچھے جاتے ہیں تو یہ موبائل فون کی جو ٹیکنالوجی، کہ جس ٹیکنالوجی کی بیس پر آج ہم اپنے موبائل فونز کو چلا رہے ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں دور جگہ پر بیٹھ کر، وہ ٹیکنالوجی آج سے 1000 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے لوگ اس سے واقف نہیں تھے کہ تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے، ٹیکسٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے، وائس نوٹس بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس آئندہ آنے والے وقت میں قرآن ریفرنس دے رہا ہے کہ مادے کو بھی شفٹ کیا جا سکتا ہوگا، کہ جو کہ یہاں پر اس ایک انسان نے کیا کہ مادے کو شفٹ کر دیا۔ جیسا ہم فون کرتے ہیں نا، یہاں سے امریکہ فون کرتے ہیں تو وہاں سے ہماری ڈائریکٹ ڈائلنگ اور رابطہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح ہی اس نے وہ جو تخت تھا اس طرح پلک جھپکنے میں ان کے سامنے لا حاضر کیا۔ جب حضرت سلیمان نے دیکھا کہ یہ تخت ان کے پاس ہے تو انہوں نے پھر، اتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی، تو اترائے نہیں، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے نبیوں کا ذکر بھی کیا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ایسے بھی انسان قرآن میں بیان کیے گئے ہیں جن کے پاس انتہائی طاقت تھی، لیکن انہوں نے کیسے اپنی اس طاقت کو لے کر بھی اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا ہے، اور بار بار ہر ایک نعمت کو اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرتے گئے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ اتنی نعمتوں کے بعد میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں۔ تو نبیوں کے واقعات ہر طرح سے ہمارے لیے رہنمائی ہیں، جب نعمت مل جائے تو کیسے شکر کرنا ہے، جب اللہ کی طرف سے زندگی میں پریشانی آ جائے تو کیسے صبر کرنا ہے۔ یہی دو حالتیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، جو شکر کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اپنے آپ کے لیے شکر کرتا ہے، اور اللہ کو اس کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے تخت کو تھوڑا سا چینج کر دیں، اس کی فارم چینج کر دیں، اس کی تھوڑی سی ڈیزائننگ چینج کر دیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کو اپنے تخت کی پہچان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یعنی اس کی عقل و فہم و دانش کا امتحان لینا تھا حضرت سلیمان نے۔ جب وہ آئی تو اس نے کہا کیا تیرا تخت ایسا ہی تھا؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے۔ یعنی کہ الفاظ کو بھی دیکھیں کہ لیکزیکون میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ الفاظ کو ہیر پھیر کر کے اس سے پوچھا گیا تو جواب بھی انہوں نے پہیلی کی صورت میں دیا، سوال پہیلی کی صورت میں تھا تو جواب بھی پہیلی کی صورت میں تھا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ایک انٹیلیجنٹ خاتون تھیں، جو وہ ملکہ سبا تھی۔ پھر اس کو حضرت سلیمان نے منع کر دیا کہ وہ بت پرستی نہ کرے، اور وہ بھٹ دھرم بالکل نہیں تھی۔ اس نے پھر حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان نے کہا کہ منع کر دیا اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی جو وہ اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے ان کو اپنی جو امامار تھے ان کی نیشن میں، ان کی کاریگری دکھانے کے لیے ایک جگہ پر لے گئے، اور وہ کیا تھا، وہ انہوں نے کہا محل میں داخل ہو جا۔ جب اس نے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ اس نے کہا یہ تو شیشے کا نرم اور صاف اور ملائم بنا ہوا فرش ہے۔ یعنی ان کو یہ لگا تھا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ فرش نہیں، یہ پانی ہے، اور صحن میں پانی سے گزر کر ہمیں عمارت میں جانا ہوگا۔ لیکن وہ اتنا خوبصورت صاف ستھرا شیشے کا بنا ہوا محل تھا کہ جس کے نیچے پانی چھوڑا ہوا تھا، اور جب وہ اس کے اوپر سے گزری تو اتنا شفاف وہ شیشہ تھا کہ حضرت سلیمان کے بنائے ہوئے اس معماروں نے اتنا خوبصورت اس کو بنایا تھا کہ اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کر پانی سے گزرنے کے لیے وہ پریکاشن استعمال کرنے لگی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا بھائی کپڑا نہ ہٹائیے، آپ یہ ایک فرش ہے اور اس کے نیچے پانی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس آرکیٹیکچرل ایبیلٹی ہے، یہ سب ہے، جس سے حضرت سلیمان کی کمال حکمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ
دنیا کی سب چیزیں بھی مل جائیں تو اللہ کی ذات کے آگے نہ جھکنے والا شخص خسارے میں ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے پھر یہ سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان کمال دنائی اور کمال حکمت کے ساتھ اپنی اس حکومت کو چلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے تو ہم نے 45 آیت کریمہ ہے سورۃ نمل کی، جس میں پھر وہ سمود کا واقعہ ہے، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور یہ تیسرا قصہ ہے سلیمان اور داود علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان اور داود کے بعد۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری قوم، آپ بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی مانگتے ہو؟ کیونکہ جب انہوں نے ان کو اللہ کے عذابوں سے ڈرایا تو کہتے ہیں عذاب لاؤ بھائی، اب ہم عذاب کے بعد ہی ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح نے ان کو کہا اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی جلدی نہیں مچانی چاہیے، اور اللہ سے اس کے خیر اور رحمت کی طلبگار ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تمہیں اپنی قوم میں تمہاری پریزنس ہماری قوم میں جو ہے بدشگونی کی علامت ہے، ہماری قوم سے نکل جاؤ۔ پھر انہوں نے اس بدشگونی کو روکنے کے لیے شہر میں 9 لوگ جو اس کی قوم میں فساد مچایا کرتے تھے، انہوں نے مل کر صلاح کی کہ اس کے گھر میں، یعنی کہ صالح کے گھر میں رات کو مل کر حملہ کریں گے اور اس کے گھر والوں اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، اور ہم اس کے گھر والوں پھر باقیوں کو کہیں گے ہم تو یہاں پہ موجود ہی نہیں تھے۔ یہ ساری سکیم چلی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سکیم چلی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ایسے بری چالیں چلنے والے لوگ ہیں، دیکھو سمود کی کھنڈر بستیوں کو دیکھو، ان کے ویران گھروں کو دیکھو، ان کی عالیشان عمارتوں کو دیکھو جس پہ آبادی کا نام و نشان تک نہیں۔ اس زلزلے نے صالح کے مدائن کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی قوم شرک اور سرکشی سے سر اٹھاتی ہے، اللہ اس کا سر کو چلتا ہے۔ اللہ کی حکمتیں اور قدرتیں کمال ہیں۔ اللہ کی حکمت اور قدرت کا نمونہ اور مظاہرہ دیکھنا ہے تو دنیا میں ان کھنڈر آبادیوں کو جا کے دیکھ لیجئے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو بے راروی اور ظلم و ستم کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، اور جب وہ سزا دیتا ہے تو پھر اس کی سزا سے بچنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد لوط ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوط نے بھی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کو استعمال کیا، اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو اور حضرت لوط کو کہا کہ تم تو پاک ہونا، تو ہماری بستی میں مت رہو۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اس کی بیوی کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بری بارش برسائی، اور پھر بری ہی بارش، فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا۔ بے خوفی اور ڈھٹائی اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کے لیے اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کیجئے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والی زندگیاں بنائیے۔ اگر آپ بے خوفی سے، ڈھٹائی سے اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوڑا کرکٹ کی طرح تباہ کرتا ہے۔ اللہ قادر ہے، نہیں اگر وہ عذاب سے ہلاک کرتا تو اس کی رحمت ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگوں کی جڑ اللہ کاٹ کے چھوڑتا ہے، اور جب جڑ کٹ گئی تو پتے، درخت، ان کے پھل فروٹ سب ختم، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ 19ویں پارے کے ہم نے کوسچنز پڑھ لیے ہیں، ساتھ اس کے مختصر سی تفسیر بھی جان لی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام۔